السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th پولیٹیکل سائنس، 11ویں سیاسیات، چھٹا سبق ہے عدلیہ کا کردار، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، عدلیہ کی حفاظت کے لیے دستور آئین میں صاف طور پر دفعہ پیش کرنے والا ملک ڈیش ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے امریکہ۔ دوسرا ہے، عدلیہ کا ابتدائی کام ڈیش ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے انصاف کرنا۔ تیسرا، ہندوستان میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر ڈیش کرتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے صدر جمہوریہ۔ سوال نمبر 2 ہے، غلط جوڑی صحیح کر کے لکھیے۔ الف، تحریری آئین، عدالتی جائزہ، آزاد عدلیہ۔ غلط جواب ہے عدالتی جائزہ برطانیہ، صحیح جواب ہے عدالتی جائزہ امریکہ۔ بے ہے، بادشاہت، جمہوریت۔ اس کا غلط جوڑی ہے جمہوریت عوام کی مرضی سے عدلیہ کام کرتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے جمہوریت عوام کی مرضی سے کام کرتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے بیانات سے متعلق تصورات تحریر کیجیے۔ پہلا ہے، عوامی مفادات سے متعلق داخل کیا گیا مقدمہ، ججوں کو برطرف کرنے کا طریقہ، مخصوص مسائل سے منسلک مقدمات مخصوص عدالتوں میں داخل کرنے کا اختیار، ہائی کورٹ کے فیصلے پر دوبارہ نظر ڈالنے کا اختیار، نظر ثانی۔ سوال نمبر 4 ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ پہلا ہے، عدلیہ کو مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ سے علیحدہ رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کا جواب ہے عدلیہ کی آزادی کی حفاظت کے لیے۔ دوسرا ہے، عدلیہ آزاد ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے جیم، صرف غیر جانبدار اور آزاد عدلیہ ہی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، غلط لفظ شناخت کیجیے۔ پہلا ہے، مہاراشٹر ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل اور نیشنل گرین ٹریبونل۔ دوسرا ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ضلع کورٹ، صارف عدالت۔ تیسرا ہے، ہیبیس کارپس، مینڈمس، کو وارنٹو، پوسٹ پون آرڈر۔ چوتھا ہے، ابتدائی اختیار، عدالتی نظر ثانی کا اختیار، مشاورتی اختیار، نچلی عدالتوں کے ججوں کا تقرر۔ پہلے کا جواب ہے فیملی کورٹ۔ دوسرا ہے صارف عدالت، تیسرا ہے پوسٹ پون آرڈر اور چوتھا ہے نچلی عدالتوں کے ججوں کا تقرر۔ سوال نمبر 6 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا ہے، عدلیہ کا ابتدائی اور بنیادی کام کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، عدلیہ کا ابتدائی اور بنیادی کام ایڈجکشن یعنی عدل انصاف کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے عدلیہ تنازعات کی سماعت سنتی یا کرتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے، عدلیہ قانون کے مطابق فیصلہ دیتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، امریکہ کی سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری کا طریقہ بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، امریکہ میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری صدر جمہوریہ کرتا ہے۔ دوسرا ہے، تقرری کو آئینی ثابت کرنے کے لیے سینٹ کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، امریکہ میں ججوں کی مدت سے متعلق معلومات تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، امریکہ میں ججوں کی تقرری تاعمر کے لیے کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے، خود کی مرضی سے وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ تیسرا، آئین شکنی کی صورت میں امریکی کانگریس مواخذہ امپیچمنٹ کے ذریعے انہیں برطرف کر سکتی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے نکات کی مدد سے فرق واضح کیجیے۔ مینڈمس اور کو وارنٹو، الف معنی بے حکم کب کیا دیا جاتا ہے؟ جیم کس کا اختیار؟ پہلا ہے معنی، مینڈمس جس وقت سرکاری آفیسر کے ذریعے کسی شخص یا جماعت کی بنیادی اختیارات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس وقت عدلیہ اس آفیسر کو اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کا حکم دیتی ہے، اسے ہی مینڈمس کہا جاتا ہے۔ کو وارنٹو جس وقت غیر مجازی ان اتھرائزڈ آفیسر کے عمل سے شہری پریشان ہو کر عدلیہ سے مدد مانگتے ہیں، اس وقت عدلیہ اسی آفیسر سے اس کے اختیارات کون سے ہیں یہ پوچھنے والا حکم دیتی ہے، اسے ہی کو وارنٹو کہا جاتا ہے۔ حکم کب دیا جاتا ہے؟ پہلا ہے، جس وقت عہدہ دار آفیسر اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا۔ دوسرا، جس وقت غیر مجازی ان اتھرائزڈ شخص حکم چلاتا ہے۔ جیم میں کس کا اختیار ہے؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو دونوں میں بھی اختیار حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، پروہیبیشن اینڈ مینڈمس، معنی حکم کب دیا جاتا ہے، حکم کسے دیا جاتا ہے؟ معنی، مینڈمس جس وقت سرکاری آفیسر کے ذریعے کسی شخص سے جماعت کے بنیادی اختیارات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس وقت عدلیہ اور آفیسر کو
اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے کا حکم دیتی ہے، اسے مینڈمس کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے جس وقت عہدیدار آفیسر اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، جس وقت معاون نچلی عدالت اپنے دائرہ اختیار سے باہر کام کرتی ہے۔ ذمہ داریوں پر عمل نہ کرنے والے عہدیدار کو یہ حکم دیا جاتا ہے، اپنے دائرہ اختیار سے باہر کام کرنے والی عدالت کو یہ حکم دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا ہے، سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کس طرح کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے، شہریوں کے بنیادی حقوق پر حملہ ہونے پر مقدمہ سپریم کورٹ میں داخل کرنے کی بعد سپریم کورٹ مقدمہ پر سنوائی کرتی ہے۔ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے مندرجہ ذیل آئینی طریقوں کا استعمال کرتی ہے۔ پہلا ہے ہیبیس کارپس، پروانہ حاضری ملزم۔ اگر کسی شخص کو غیر قانونی طریقے سے قید کیا گیا ہو یا نظر بند کیا گیا ہو تو وہ شخص یا اس کا کوئی رشتہ دار یہ عریضہ کر سکتا ہے جس کے مطابق قید کیے گئے شخص کو 24 گھنٹے کے دوران عدالت میں حاضر کرنا ضروری ہے۔ دوسرا ہے مینڈمس، عدالت عالیہ کا حکم نامہ۔ جمہوری حکومت میں شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے چند خاص دفعہ تیار کی جاتی ہے جس کے ذریعے شہری اپنے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کسی شہری کے بنیادی حقوق پر حملہ ہو تو وہ عدالت سے مدد طلب کر سکتا ہے۔ شہری پر ناانصافی ثابت ہونے پر عدالت اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے جو حکم جاری کرتی ہے اسے مینڈمس کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے پروہیبیشن، روکنا، امتناع۔ خاص موضوع وجوہات کی بنا پر کسی مقدمے کو نچلی عدالت میں روک کر اوپری عدالت میں منتقل کرنے کا حکم ہی پروہیبیشن کہلاتا ہے۔ چوتھا ہے کو وارنٹو، عوامی عہدہ یا حکومتی عہدے پر فائز شخص اس عہدے پر قائم رہنے کے لیے قابل نہ ہو تو اس شخص کو عہدے سے ہٹانے کے لیے عدالت میں جو عریضہ پیش کیا جاتا ہے اسے کو وارنٹو کہا جاتا ہے۔ پانچواں ہے سرٹیوریری، مقدمہ منتقل کرنا۔ اگر کوئی مقدمہ نچلی عدالت کی بنسبت اوپری عدالت میں چلانا بہتر ہے، یہ احساس پیدا ہو تو اس کے لیے جو عریضہ کیا جاتا ہے اسے سرٹیوریری کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، دیے گئے نکات کی مدد سے مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات لکھیے۔ پہلا ہے عدالتی جائزے کا طریقہ کار بیان کیجیے۔ الف، عدالتی جائزے کے معنی۔ ب، عدالتی جائزے کی ضرورت۔ جیم، عدالتی جائزے کی ابتدا کہاں اور کیسے ہوئی؟ دال، ہندوستان سے متعلق عدالتی جائزہ۔ الف کا جواب ہے عدالتی جائزے کے معنی۔ عدالتی جائزہ یعنی پارلیمنٹ نے منظور کیا قوانین آئین کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی جانچ کرنا، اور اگر یہ قوانین آئین دستور کے مطابق نہ ہو تو انہیں غیر آئینی قرار دے کر رد کرنے کا عدالتی اختیار۔ بے، عدالتی جائزے کی ضرورت۔ پہلا نقطہ ہے، جمہوری حکومت والے ممالک نے آئین دستور کو قبول کیا ہے، اس لیے آئین دستور کو ملک کا سب سے بڑا قانون خیال کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق حکومتی انتظامیہ چلایا جائے یا توقع رکھی جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے، مجلس مقننہ کو اگرچہ قانون بنانے کا اختیار دیا گیا ہے لیکن آئینی قانون ہی اعظم اور بڑا ہوتا ہے، اس لیے مجلس مقننہ کا بنایا گیا قانون ثانوی درجہ رکھتا ہے۔ تیسرا ہے، مجلس مقننہ کا بنایا گیا قانون دستور سے متضاد ہو تو وہ جمہوریت، آئین اور شہریوں کے حقوق کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ چوتھا ہے، اس طرح کا ماحول پیدا نہ ہو، اس لیے ہندوستان اور امریکہ میں عدلیہ کو عدالتی جائزے کا اختیار عطا کیا گیا ہے۔ جی میں، عدالتی جائزے کی ابتدا کہاں اور کیسے ہوئی؟ عدالتی جائزے کی ابتدا 1803 میں ماربری ورسس مخالف میڈیسن تنازع کی وجہ سے ہوئی۔ امریکہ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان مارشل نے اپنے فیصلے میں عدالتی جائزے کی ابتدا کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ the law is what the judge says it is، یعنی جج نے وہی کہا جو قانون نے کہا۔ دال، ہندوستان سے متعلق عدالتی جائزہ۔ ہندوستان آئین کی دفعہ 13 میں عدالتی جائزے کا اصول پیش کیا گیا ہے۔ اس اختیار کے ذریعے سپریم کورٹ نے کئی قوانین اور حکومتی فیصلوں کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ 1973 میں کیشوانند بھارتی مخالف ورسس ہندوستانی حکومت تنازع میں سپریم کورٹ نے دستور کا بنیادی ڈھانچے کا نظریہ پیش کیا جس کے مطابق پارلیمنٹ دستوری ترمیم کے ذریعے دستور کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اس طرح عدالتی جائزے کے اختیار کی مدد سے سپریم کورٹ نے ہندوستانی آئین دستور کے اصولوں کی حفاظت کی ہے، مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ پر قابو حاصل کیا ہے اور ہندوستانی شہریوں کے بنیادی حقوق اور ہندوستانی جمہوریت کی حفاظت کی ہے۔
سوال نمبر 12 ہے ترقیاتی سوالات مندرجہ ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ ریٹس مینڈمس سرٹیوراری کو وارنٹو پروہیبیشن اور ہیبیس کارپس۔ دوسرا ہے ججوں کی تقرری میں عدالتی انتظامیہ کا کردار اہم ہونا چاہیے، اپنا خیال درج کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ججوں کی تقرری میں عدالتی انتظامیہ کا اہم کردار ہونا ضروری ہے۔ دوسرا ہے عدالتی انتظامیہ کا ججوں کی تقرری میں کردار نہ ہو تو مجلس عاملہ اپنی مرضی سے ججوں کی تقرری کر سکتی ہے۔ تیسرا ہے عدالتی انتظامیہ کا ججوں کی تقرری میں رول نہ ہو تو مجلس عاملہ ججوں کی تقرری سے متعلق اصولوں کو نظر انداز کر سکتی ہے۔ چوتھا ہے عدالتی انتظامیہ کا ججوں کی تقرری میں کردار نہ ہو تو عدلیہ کی آزادی ختم ہو سکتی ہے۔ پانچواں 1993 میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ہندوستانی حکومت کو حکم دیا تھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری ججوں کی انتظامیہ یعنی کالجیم کی سفارشات کے مطابق ہی کرے، جس کے بعد سے ججوں کی تقرری میں مجلس مقرنہ کی دخل اندازی کم ہو چکی ہے۔ تیسرا ہے ہمارے اس دور میں عدلیہ کی سرگرمی دخل اندازی اہم ہے، اپنا خیال تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ہندوستان کا انصاف فیصلہ کرنے کا عمل پیچیدہ اور مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال جسٹس وی آر کرشنا نے 1979 میں پیش کیا۔ عام لوگوں کو انصاف مل سکے اس لیے جسٹس بھگوتی اور چندرچوڑ نے عدالتی سرگرمی داخل اندازی کو قبول کیا۔ دوسرا ہے عدالتی سرگرمی دخل اندازی یعنی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے عدلیہ کے آگے آنا، جس کے لیے عدلیہ عوامی مقدمہ التجا قبول کرتی ہے، عدلیہ حکومتی کاموں اور پالیسیوں کی جانچ کرتی ہے اور اس سے متعلق حکومت کو حکم جاری کرتی ہے۔ تیسرا ہے پہلے عدلیہ میں داخل مقدمات پر ہی سنوائی ہوتی تھی۔ 1980 کی دہائی میں پوسٹ کے ذریعے روانہ کیے گئے عریضوں پر بھی سنوائی ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں اخبار اور سوشل میڈیا کے خبروں کے ذریعے بھی عدلیہ سرگرمیاں اور دخل اندازی میں اضافہ ہوا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے عدالتی سرگرمیوں اور دخل اندازیوں کی وجہ سے یہ دستور نے قائم کی اقتدار کی تقسیم کا توازن خراب ہو چکا ہے، ایسا چند ماہرین طنز کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جو کام مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ کے اختیار میں ان میں بھی عدلیہ دخل اندازی کر رہی ہے۔ پانچواں نقطہ ہے مندرجہ بالا طنز اگرچہ صحیح ہے لیکن غیر فعالی حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے میں عدلیہ کے اہم کردار ادا کیا ہے۔ عام لوگوں پر ہونے والے ناانصافی کا خاتمہ، ماحولیات کی حفاظت اور کمزور طبقوں کے حقوق کی حفاظت میں عدلیہ نے اہم کردار ادا کیا ہے، جو کہ عدالتی سرگرمیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ اس لیے اس میں عدالتی سرگرمیوں کی دخل اندازی کی حمایت کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔